منافق کے بارے میں اور منافقت کے بارے میں تھوڑا سا ہائی لائٹ کیجیے, کیسے اس کو ڈیٹیکٹ کرنا ہے اپنے اندر ہم نے, اینڈ دین واٹ کین وی ڈو اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. آئی ہوپ یہ سبجیکٹ باقی سب کے لیے کلیئر ہو. یہ بہت اہم سبجیکٹ ہے کیونکہ قرآن میں جب غصہ آتا ہے اللہ تعالیٰ کو, وہ بھی حق پر آتا ہے, یعنی وہ زیادتی میں نہیں آتا. جلال میں جب آتے ہیں قرآن میں منافق سے زیادہ کسی پر غصہ نہیں ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, یعنی آگ کا سب سے لوئسٹ لیول منافق کے لیے ہے. ہمیں یہ لفظ کیجولی استعمال نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, کسی کے لیے یا اپنے لیے اتنی آسانی سے یہ لفظ استعمال کرنا ہماری اپنی زیادتی ہے. یہ بہت سیریس معاملہ ہے. پہلی بات اس میں جو ایک ایکسیم کی حیثیت سے ہے, ایک پرنسپل کی حیثیت سے ہے, وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منقول ہے, ما امینہ الا منافق وما خافہ الا مؤمن. کوئی بھی انسان جو اپنے اندر یہ احساس کرے کہ میں تو منافق ہو ہی نہیں سکتا, وہی منافق ہے. اور جو انسان سمجھے, اس کو ڈر لگا رہے کہ کہیں میں منافقت کا شکار تو نہیں ہو گیا, وہی مومن ہے. یعنی اگر آپ کو فکر ہے تو مبارک ہو, یہ فکر آپ کے لیے ایک خوشخبری ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات, قرآن نے اس کو دل کا مرض بتایا, فی قلوبہم مرض, ان کے دل میں ایک مرض ہے. مرض کو جب آپ اپروچ کرتے ہیں تو اس میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی آڈینس میں فزیشنز ہوں گے, وہ اس بات کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ مرض کو پہلے آئیڈینٹیفائی کرنا پڑتا ہے کہ اس کی کازز کیا ہے. دوسری چیز جو آئیڈینٹیفائی کرنی پڑتی ہیں, اس کی سٹیجز کیا ہیں. ایک ہے ارلی سٹیج, ایک مڈل سٹیج ہے, ایک ٹرمینل سٹیٹ ہے, سٹیجز ہیں. تیسری بات آپ کو دیکھنی پڑتی ہے کہ اگر ٹھیک ہے اب کازز ہیں, سٹیجز ہیں, اس کا پروگنوسس کیا ہے, یعنی یہ کتنی سیریس ہے. اس سے کیا یہ کامن کولڈ کی طرح ہے کہ ابھی تھوڑے دن کے لیے جو ہے وہ سنیزنگ ہوتی رہے گی پھر اتر جائے گا, یا یہ کوئی ٹرمینل سی چیز ہے, یا یہ کیسے اب لگ گئی تو کیسے ہٹائیں. پھر ایک پریونشن ہے اور ایک کیور ہے. ٹھیک ہے, اگر نہیں ہوئی تو آپ بچے رہو, اور اگر ہو گیا ہے کچھ کسی بھی سٹیج پر تو آپ بچ کے کیسے نکلو. یہ کچھ چیزیں ہیں جس کو اگر انسان اچھی طرح سمجھ لے تو پھر منافقت کے مسئلے سے بچا رہے گا. اس میں میں جس بات کا قائل ہوں, کچھ علماء نے, تھنکرز نے 30-40 چیزیں لسٹ کی ہیں کہ یہ منافق کی 40 علامات ہیں. 40 علامات کسی انسان کو یاد رکھنا ممکن نہیں ہے. ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم بات کو سمپل کر دیا. یہ ہمارے نبی کے اپنے اعجاز میں سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ بات کو بہت آسانی سے سمپل طریقے سے, بہترین. اذا حدث کذبا, جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. آپ اپنی زندگی میں جھوٹ کو آئیڈینٹیفائی کریں اور جھوٹ سے بھاگیں. اذا وعد اخلف, وعدہ کرتا ہے تو توڑ دیتا ہے. آپ نے یاد ایک وعدہ میں آپ کو بتاؤں, یہ صرف وعدہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی دینی وعدہ کیا, آپ کی جاب بھی ایک وعدہ ہے, آپ کے کام ہے سارے. آپ اگر بیٹھے جاب پر کمپیوٹر پہ آپ کو پروگرامنگ کا ٹیسٹ دیا ہوا ہے یا اکاؤنٹنگ کا ٹیسٹ دیا ہوا ہے اور آپ بیٹھے قرآن کی قرات بھی سن رہے ہیں, وہ بھی منافقت ہے. آپ نے وعدہ توڑا ہے. آپ کو پیسے قرآن کی قرات سننے کے نہیں دیے جا رہے, جس چیز کے پیسے دیے جا رہے ہیں اس کا آپ کام کرو. ہماری کانٹریکٹنگ, بہت سارے لوگ سروس انڈسٹری میں ہیں, کنسلٹنگ میں, میں بھی کنسلٹنگ میں تھا. کنسلٹنگ از ون آف دا بگیسٹ اسکیمز ان دا ورلڈ. کیوں؟ آپ کو کانٹریکٹ دیں گے کہ یہ 500 آورس کا پروجیکٹ ہے, وہ لوگ 20 گھنٹے میں پروجیکٹ ختم کر کے باقی 480 گھنٹے ویڈیو گیمز کھیل کے اس کے $100 an hour, $300 an hour بلنگ کریں گے. اور جو امپلائی ہے, جو مسلمان کافی سارے کانٹریکٹرز ہوتے ہیں, وہ آ کے کمپنی سے کہتے ہیں دیکھو پروجیکٹ ختم ہو گیا ہے, ہمیں نہیں بیٹھے رہو, کوئی بات نہیں, پیسے آ رہے ہیں. ایک ان ایتھیکل قسم کی پریکٹسز کارپوریٹ کلچر میں بھی ہیں. ہمارے یہاں تو بالکل کھل کر ہیں. نیو یارک سٹی میں جہاں میں پہلے کام کرتا تھا, وہاں پر میڈیکل انڈسٹری میں ذرا یہ شوگر کوٹیڈ ہیں اور اتنی نظر نہیں آتی. بٹ دس از آلسو ہپوکریسی. اذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان, جب اس کو کوئی امانت دی جاتی ہے خیانت کرتا ہے اس کو. اور یہ امانت کا تعلق صرف پیسوں سے نہیں ہے, پیسے بڑی بات ہیں, ٹرسٹ سے بھی. اور باقی ٹرسٹ دیکھیں, آپ اگر پیرنٹس ہیں تو آپ کو ایک امانت دی گئی ہے, آپ ہسبینڈ ہیں, وائف ہے, آپ کو ایک امانت دی گئی ہے, آپ سبلنگ ہیں, آپ کو ایک امانت دی گئی ہے, اگر آپ نیبر ہیں تو آپ کو امانت دی گئی ہے. یہاں تک کہ اگر آپ گاڑی سڑک پر چلا رہے ہیں تو یہ لائسنس بھی آپ کو اسٹیٹ نے ایک امانت دی ہے کہ آپ نے کس طرح چلانی ہے. اذا تمنا خانہ. پھر چوتھی جو ایک اور حدیث سے آتی ہے, اس طرح سے اگر سوچا جائے تو انسان کا جو جسم ہے یہ بھی ایک امانت. ایبسولوٹلی. ہم لوگوں کو سوچتے نہیں ان چیزوں کے بارے میں. اگر دیکھا جائے تو پھر ہر چیز, کیونکہ اگر آپ رسپانسبل ہو گئے نا, جیسے حضرت علی کا قول ہے کہ آپ اتنے ہی قیمتی ہیں جتنے ذمہ دار ہیں. تو جو بھی آپ کے پاس چیز ہوگی آپ کو لگے گا میں اس کے لیے اکاؤنٹیبل ہوں. تو اگر آپ ان تینوں چیزوں کی سمری بنائیں, چوتھی بات ہے لیکن 3 چیزیں یہ پہلی فنڈامنٹلز ہیں. اس میں جھوٹ سے دور رہنا, وعدہ پورا کرنا اور دیانتداری کرنا. جو امانت ہے اس سے آپ دیانت دیں. ان تینوں کو اگر آپ اس کا بھی خلاصہ نکال لیں تو اگر آپ ایک ڈیسنٹ ہیومن بینگ بن جائیں, کیریکٹر والے ہیومن بینگ بن جائیں, اس سے آپ کو کوئی یعنی کتابیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی PhD کی ضرورت نہیں ہے. جسٹ بی اے ڈیسنٹ
principled human being. ایک ایکسیپٹیبل نارم جو ایک بیہیویئر ہے, بڑوں کو عزت دینا, پیار کرنا, کام کرنا, That's اپنی it. چیزیں Then کرنا, you're وہ safe. بیسک چیزیں ساری. Then you're safe. چوتھی بات, اذا خاصم فجر, یہ خطرناک ہے. اس کا تعلق تکبر سے ہے. جب جھگڑا کرتا ہے, کبھی کبھی انسان جھگڑے میں پڑ جاتا ہے, یہ ایک ایونچوئل سی بات ہے. یہ نہیں ہے کہ میں اگر دیندار ہوں یا میرا ایمان بڑا اعلی درجے کا ہے تو میرا کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہوتا. اختلاف انسانی ایک فطرت کی چیز ہے, ہو جاتا ہے. جھگڑے گھروں میں بھی ہوتے ہیں, دوستوں میں بھی ہوتے ہیں, پارٹنرز میں بھی ہوتے ہیں, پروفیشنز میں بھی ہوتے ہیں. لیکن جب یہ جھگڑا کرتا ہے, فجرا, یہ پھٹ سا جاتا ہے. اس کو اپنے غصے پہ کوئی قابو نہیں رہتا. اس کی زبان سے جو نکلتا ہے, اس کے ہاتھ جیسے چلتے ہیں, اس کی آواز اتنی اونچی ہو جاتی ہے, اس کو کوئی کنٹرول نہیں رہتا, یہ کچھ اور ہی بن جاتا ہے. فجرا, یہ 4 علامات ہیں منافق کی. اگر انسان اپنے آپ میں آئیڈینٹیفائی کرے کہ میرا ٹیمپر کچھ بہت ہی زیادہ آؤٹ آف کنٹرول ہے, یا میں لوگوں سے بار بار وعدے کرتا ہوں, میں توڑتا رہتا ہوں, ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہی آپ کے لیے بڑی نعمت ہے. کیونکہ جو, یہ آخری بات میں کہہ دوں اس بارے میں, جو انسان اپنے اندر ان چیزوں, ان کوتاہیوں کو آئیڈینٹیفائی کر سکے اور ایڈمٹ کر سکے, اعتراف کر سکے کہ واقعی میرے اندر یہ مسائل ہیں, اس کو آپ ضعیف الایمان یعنی ایمان کا کمزور تو کہیں گے, منافق نہیں کہیں گے. بالکل صحیح. جو انسان ان چیزوں کو اپنے اندر پاتے ہوئے بھی ان کا انکار کرے کہ میں تھوڑی ڈیفینسو ہو جائے, وہ اصل منافق ہے. یہ اصل بات ہے. جو جھوٹ بولتے ہیں نا, جھوٹ قرآن میں جہاں جہاں نفاق کا ذکر آیا, جھوٹ کا آیا, جھوٹ سب سے پہلے اپنے آپ سے بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو جو انسان اپنے آپ کے اندر ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی نہ کر سکے, وہی ہے ٹرمینل کے